میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں، ساری مخلوق ہماری بندگی میں آ جائے گی. اتنا آسان. خود فرما رہے ہیں. عجیب آیت کیا ہے اللہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کو پہلے ٹھیک کرو. اگر تم یہ کر لو، آگے کیا، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ، کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. آج کتنا نقصان. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے پہلے، وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے میں یقین کرو بیٹھتا ہوں کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آیا ہوں، اور یہ باتیں کرنا سننا 24 گھنٹے تھا. اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سی، ابھی نہیں، وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء، اس سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کس جگہ ہمارے وہ مصیبت نہیں. ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہو ہی نہیں سکتے، منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں. کیا ہم ایمان والے ہیں؟ یہ نفاق پہ چل رہا ہے. جس بستی کے اسپتال میں مریض نہ ہو، یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے. جس بستی کی مسجد خالی ہو اعمال سے، یہ منافق کی بستی ہے. نفاق والے رہتے ہیں یہاں. منافقوں کا دل مسجد میں کبھی نہیں لگتا. اور جس بستی کے بازار بھرے ہو، یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے. جس بستی کے فجر کی نمازی توڑو، یہ بھی نفاق والی بستی ہے. اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى. اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، ہے نا. کیا ہے، ان المنافقین یخادعون الخادعون، منافق اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کما رہے ہیں. اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکر به فتحنا الیہم ابواب کل شیء. جب یہ اللہ کی نصیحتیں چھوڑ بولتے ہیں، اللہ ہر شے کا دروازہ ان پہ کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی اس پہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا کمایا اس پہ. پھر کیا ہوتا ہے، فخذناہ بغتۃ، پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. میرے دوستو ہماری بناوٹ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ عبدیت، بندگی. 24 گھنٹے شادی میں اللہ کو دیکھو، موت پہ اللہ کو دیکھو، بیوی کو نہ دیکھوں، اولاد کو نہ دیکھوں، اپنی مرضی. اور یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. قوم عاد کا علاج چھوٹا تھا، طاقت. قوم شعیب کا علاج چھوٹا تھا، تجارت. قوم سبا کا علاج چھوٹا تھا، زراعت. فرعون نمرود کا اور قارون کا سب سے بڑا الہ کون ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ، وہ شخص نہیں جانتے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، جو میری مرضی. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضل اللہ العلم، اللہ علم کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں. سود سے اس کو مال دیں گے، رشوت سے اس کے کام بنیں گے، جھوٹ سے کام بنیں گے، اس سے میں عافیت چھین لوں گا. بلکہ فرمایا اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تجھے غنی کر دوں گا. بے پرواہ. کون حکومت میں آ رہا جا رہا، کچھ نہیں. کتنا پیٹرول بڑھ رہا، کچھ نہیں. کتنا ڈالر بڑھ، کچھ نہیں. اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا، تیرے احوال کو جمع کر دوں گا. اور تو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، اور بیوی کی، بچوں کی اور اپنی مرضی کی عبادت کی، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، تیرے دل کو تنگ کر دوں گا، تیرے احوال کو اڑا پھینک دوں گا، تیرے زندگی کو پریشانیوں سے بھر دوں گا، اور میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی میں پھنسا تھا. اور اگر تجھے برکت مل گئی، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، برکت ایسی شے ہے کہ موت پہ بھی برکت، موت کے بعد بھی برکت. کیا چیز ہے برکت؟ لیکن برکت کس سے جڑی ہے؟ پہلے دل کو صحیح کرو، ایمان تو اپنے کو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے، اور کیا ہے، ما ارید من رزق، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اور آج کیا مقصد ہے؟ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزی کمانے. امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ روزی کمانے. وما اريد ان يتمون، یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کما کے کھلاؤ. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو ہماری پیدائش کا مقصد کمانا نہیں ہے، اور کمانے کا اصول بھی بتایا، فامشوا فی مناکبها کل من رزقہ، اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو. پہلے اللہ نے چل کے، میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی، یہ اللہ والوں کی علامت ہے. پھر اللہ نے دور کی اور دور کی، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ دوڑایا. پھر گاڑی میں اب جہاز لے کے اڑ رہے ہیں روزی کمانے کے لیے، گناہوں کی وجہ سے. اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اور جس کی روزی دور پھینکنے جا امریکہ، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں. اللہ کہا ہے اڑو، دوڑو کہاں؟ ففروا الی اللہ، ہم نے دنیا ففروا الی امریکہ، فروا الی یو ایس سے، چائنا نہیں، دور معاش کمانے کے لیے. فمشو، صرف چلو، اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا. برکت والی برکت کیا ہوتی ہے؟ میں بتا رہا تھا، ایک قوم طالوت علیہ السلام کا کہا کہ جاؤ جالوت سے جنگ کرو، ہم تمہارا امتحان لیں گے. اور جگہ امتحان،
میں نے یونیورسٹی پڑھی امتحان, کالج امتحان, کرکٹ کے لیے امتحان, پہلے ٹرائلز دو, ہر جگہ امتحان ہے, اور 24 گھنٹے آتا رہتا ہے, کبھی آنکھوں کا امتحان, کبھی کانوں کا امتحان, کبھی زبان کا امتحان. اب اس میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رزلٹ غلط آ رہا ہے. اللہ فرما رہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تمہیں اوپر رکھوں گا اگر تم ایمان والے. ہم کہاں ہیں بھائی؟ کس کے اوپر ہیں؟ ہم صرف زمین کے اوپر ہیں بس, باقی کسی کے اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے شوہر بھی بیویوں سے نیچے ہیں, اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے ماں باپ بچوں کے نیچے لگے ہیں, اوپر نہیں ہیں. اللہ کہنے ہیں پوری دنیا میں اوپر کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ, عزت دوں گا. عزت ہے ہی للہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. آج ہماری گھر میں عزت نہیں ہے. بیوی کے پیسے بند کرو پھر دیکھو عزت کرتی ہے نہیں. ہاں پیسے بند کر دو, بس 1 مہینہ نہیں آ رہا کچھ, دیکھو پھر کیسی عزت کرتی ہے. عزت کہاں ہے میرے دوستو؟ عزت کدھر ہے؟ وہ دیکھو آج صحابہ کی عزت دیکھو. پھر فرمایا حقا نصر المومنین, اللہ پہ واجب ہے ایمان والے کی نصرت. کہاں نصرت ہو رہی ہے؟ کہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ مجھے بتا دو بھائی. ایک فرشتہ کہیں اتر گیا ہے؟ بدر میں تو 5000 اتر گئے ایک ہی رات میں. ہمارے تو اللہ میری تو نماز میں شیطان اترتے ہیں. آئی فون اگلا آ گیا ہے, اللہ اکبر. پھر جی سیمسنگ لے لو, اللہ اکبر. ہمارا تو پوری کھوپڑی نماز میں گھومتا. اس دن بیوی سے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے کہا, اسے کہا آپ آدھے گھنٹے سے میرا دماغ کریں. میں کہا رکو, وضو تھا, میں نے اللہ اکبر کیا, ابھی سنا سے پہلے یاد آ گیا. کیا اب بتاؤ یہ نماز ابھی اتنے بیان کے بعد؟ تو اس قوم کو کہا پانی حرام کر دیا. پانی حرام, دیکھو حج پہ حلال حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں. خوشبو حلال ہے حرام, بال نہ کاٹو حرام, روزے میں کھانا حرام, پینا حرام, حلال اللہ نے حلال کر. ابھی تو ہم حلال کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں, حرام سے دور کی بات ہے. کہا حلال پانی حرام کر دیا, پانی حلال چیز حرام کر دی. اصحاب صدقنی مچھلی حرام کر دی, وہ بھی حلال. تو کہا اگر بہت پیاس لگے, دھوپ بہت تھی, اتنا پی لینا جو مٹھی میں آتا ہے. اب جناب چلے وہ, ٹھیک ہے جی حکم آ گیا. اب جو گرمی ہوئی سندھ کی 58 ڈگری اور دھوپ شدید دوپہر کی, اور سامنے میٹھی پانی کی نہر. اب امبا جان نے کہا بیٹا یونیورسٹی داخلہ ہوا ہے, وہاں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں, ان کو مت دیکھنا. جی ابا جان جزاک اللہ. اللہ نے ایک نہر چلائی لڑکیوں کی, میٹھی لڑکیوں کی, ٹکا ٹک. اب یہ جناب امتحان آ گیا, کیا کرے بھائی؟ اب امتحان آ گیا, پیاس لگی ہوئی ہے. دل تو چاہتا ہے, اللہ نے مرد میں خواہش رکھی, عورت کی خواہش تو رکھی ہے, اس سے کون انکار کرے. اب جناب نہر آ گئی, پوری نہر آ گئی. ابھی ایک دم ابا نے کہا تھا بیٹا وہاں گرچے موبائلوں کو مت دیکھنا, کس کے پاس کیا ہے, اپنے نوکیا پہ گزارا کرنا. اب یہ روزانہ نیا موبائل دیکھ رہا ہے. پیاس آئی یار, میرے پاس بھی آئی فون 2 ہو, 3 ہو, 4, ابھی تک 20 آ گیا, پیاس بجھی نہیں رہے. اب جناب پیاس چلی, گاڑیوں کی پیاس, مکانوں کی پیاس. ابھی مکان لال میٹر لگائی, اب پیلی کی خواہش آ گئی, پیلی لگائی, لال کی آ گئی. اب ایک جماعت, کیونکہ حق و ایمان والی بھائی کیمرہ بند کر دیں, ایمان والوں کی جماعت تھوڑی ہوتی ہے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون وما كان اکثر المؤمنین, اکثر لوگ ایمان نہیں ہوتے. اب جناب وہ چھوٹی سی جماعت نے اللہ کا حکم پورا کیا, جس پہ ابھی ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے اتنے سے پانی سے ان کی ساری پیاس مٹا دی. حلال میں اتنی برکت ہے اللہ کی قسم. اور کیا دعا بتائی آپ کو, کس کو یاد ہے یہ جو ہمارے طالب علم جوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 دعائیں سکھائی تھی حضور نے. 5000 بکریاں کا نہیں, 5 دعائیں لینی ہے. کب 5 دعائیں دیتے؟ کون سی تھی بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی مما رزقتنی ولا تزغ قلبی الا شیئا صرفته عنی. اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما, اے اللہ میرے اخلاق کو بلند کر, کھول دے, وسیع کر دے اخلاق. واخفض جناحک للمؤمنین, اے نبی جی ان کندھوں کو اپنے صحابہ کے آگے جھکا دے. کیا یار نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, کیا شخصیت, کیا ہستی. اتنے بڑے آدمیوں کا نرم رہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی جی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نرم نہ بناتا, آپ ذرا بھی غلیظ القلب ہوتے, سخت دل کے ہوتے, یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا. میرے دوستو اب وہ جو حرام میں پڑا, اور میں 30 سال اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم توڑا, حرام میں گیا, موبائل کی پیاس اور لگی, اگلا موبائل, مکان کی پیاس اور بڑی. یہ پیاس نہیں بجھ سکتی, کوئی نہیں بجھا سکتا. فتم علی سمعہ وقلبہ جعل علی بصرہ غشاوہ. اللہ اس کے کان اور دل پہ مور لگا دیتے ہیں, آنکھ پہ مور لگا دیتے ہیں. یحول بین المرء وقلبہ, اللہ اس کے دل کے درمیان بیٹھ جاتے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اس سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ جناب پیاس بڑھی, یہاں تک کہ پیٹ بھٹ گئے, مر گئے, ان کی پیاس نہیں ختم ہوئی. آج میرے دوستو اس امتحان میں ہم بھی ہیں. پیاس پیاس پیاس. 7 چیزیں پتہ ہے شیطان پھنسوائے گا عورتوں میں, بیٹوں میں, بیٹیاں نہیں بیٹوں میں, بہنیں نہیں, عورتوں میں, بیٹوں میں, سونا چاندی میں, ذہب اور فضہ, درہم اور دینار میں, اور برانڈڈ ہارسز نہیں, برانڈڈ چیزوں میں. مثال بوس, ارمانی, ورساچی, رولیکس.
آئی فون سیمسنگ اس میں وہ، اور عورتوں میں اس میں پراپرٹی میں ہرس اور انعام پراپرٹی بیریا ٹاؤن، وہ بیریا ٹاؤن ابھی ہمیں بھی بیریا ٹاؤن لے کے آئے، واللہ بیریا ٹاؤن کے گدھے ایسی ہیں جیسے لالو کھیت کے گدھے ہیں، کوئی فرق نہیں بیریا ٹاؤن کے گدھوں میں، کیا گدھا ہے بیریا ٹاؤن کا. اور یہ آپ نے دیکھے بندر وہاں کے بیریا ٹاؤن کیسا اچھلتے ہیں نا، ہوئی ایسا بیریا ٹاؤن. اچھا عجیب بات ہے، میں وہاں گزرا چند دوست گئی تھی، کتنا پیارا کتا ہے، اور شوہر کو رگڑتی ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، اب کیا کریں بھائی اس کا. ہاں یہ عجیب بات ہے، اللہ معاف کرے مجھے، میں تو بولنا نہیں چاہتا، یہ تو میں ڈیفینس رہتا ہوں نا. ہاں کیا پیارا کتا ہے، کتا پیارا لگ رہا ہے، واہ اس سے آگے بتانا نہیں چاہتا میں تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. تو وجہ کیا ہوا، میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھنسائیں گے، مشغول کریں گے. وجہ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے. دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے. آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا. یربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے. اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے بولے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو. دیکھو میں بچوں کا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی، میں آپ کو بتا نہیں سکی، اس حالت میں مر گئے ایسے نہیں. اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھ سے ڈرو، ڈرنا چاہیے. اب ان عورتوں سے پوچھو، بچیاں بھی سن رہی ہیں، جتنا لال بیگ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے. میری بیوی مجھے ایسے بول کے گئی اور لال بیگ سر پہ آئی، چیخی او لال بیگ، اتنا جتنا لال بیگ چھپ کے نہیں چوہا. ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت، اور سٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے. میں کہا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو پیسنجر پلین ہیں، آپ فائٹر پلین کا کام کرو، جاؤ ہم آپ کی دعا کریں گے. ہم اگر کریں گے فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے. ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں 600 پیسنجر کو جنت میں نا. اگر اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے. چل تو بازا. یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے، وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے. لیکن اللہ نے کہا ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے. ما تسبق امت اجلا وما یستقرون، کسی کی اجل نہ پہلے آتی نہ بعد. تو میرے دوستو بزرگو، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے پر ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. کون سید انور تو کیا تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دی ہیں. یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ دو دی ہیں. سب سے زیادہ دل میں ان دو رستوں سے جاتا ہے اور یہ دو ہیں، آنکھ اور کان. اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس دو چیزوں کا ستیہ ناش کر کے جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. زبان دل کی ترجمانگی ہوتی ہے اور پھر سارے دن کھوپڑی اس کو سنتی ہے، چاروں دروازے شرک کی طرف چل جاتا ہے. میں آپ کو یہ صرف بتانے آیا ہوں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. یہ ایک چیز صحیح کر لو، قرآن کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی، بڑے بڑے نسخے نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو نہیں ہو. اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا قولو قولا سدیدا، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، اپنے بول اپنی زبان کو سیدھا کر لو، اپنے بول ٹھیک کر لو. اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کرے. شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہوں، نماز کی روزی آپ سوچ نہیں سکتے کیا، مچھلی کی روزی. مجھے کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے روزی ملی ہے. میرا باہر کا نظام کرکٹ کے اندر کی محنت سے تھا. کسان کی ساری روزی کھیتی کی محنت سے آتی ہے، باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی محنت سے. مچھلی کی ساری روزی پانی میں. اللہ کی قسم ایمان اور تقوی کی روزی مسجد کے اعمال میں، باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں. صحت چاہیے تعلیم میں بیٹھو، لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لیے. نہیں ایسی بات ہے. میرا ایک دوست، میرے بہت سارے دوست، گھٹنا خراب ابھی ملا آج میں مجھے پچھلے سال، صحیح بھائی گھٹنا خراب ہو گیا. میں کہا تو اس طرح کر، میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں، کلونجی اور اپنا ہلدی اور زیتون کو مکس کر لے، تھوڑا سا چولہے پہ گرم 1 منٹ، اور اس کو لگایا کر، اور 2 حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی اور سورہ فاتحہ بتائی، اور میں کہا مسجد کے اعمال میں جوڑ. اور اس نے امریکہ گیا، سرجری ہوگی، کینیڈا سرجری، مجھے آیا 6 میں صحیح بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے. رزق، ہر وہ چیز، میری صحت میرا رزق، میری بیوی میرا رزق، سب کچھ رزق. ہماری ایک دوست ہے تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبل روٹی منگاتی ہے
اور وہ جب نہیں لاتے ڈانٹتی ہے. تو میرے نا اپنا انڈے ڈبل روٹی آتے ہیں نماز, کیا کروں میں. کبھی اس طرح کریں, جب گھر جائیں انڈے ڈبل روٹی چھوڑیں, کسی سے دعوت کا کام کرو, بات کر. اور آپ کو حالات, کیونکہ انبیاء پہ حالات ہے, انبیاء قتل بھی ہوں, آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی. تو جب 10-15 دن نہیں آئے نا, ابھی نے کہا قسم ہے اللہ کی, آج کے بعد تجھ سے انڈے ڈبل روٹی منگواؤں گی. الحمدللہ 15 دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہ ہٹا دی, اب نہیں منگاتی انڈے ڈبل. تو میرے دوستو, یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک, دیکھنا ٹھیک کر لو, اللہ بول کو سیدھا کر دے گا, اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے. اب بول کیا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں بول دیا ہے, کیا ہے یہ بول, لا الہ الا اللہ. اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک دے, گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتے. سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے, ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو,